تعلیمی عصری دانشگاہوں کے طلباء محققین اعلیٰ عصری اداروں سے تعلق رکھنے والے طلباء آج یہ اعلامیہ بھی پڑھ رہے ہیں، تو ساتھ میں ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں باشعور ہیں، اعلیٰ فکر کے حامی ہیں، آپ سبھی حضرات کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بعد کی نسلوں کے لیے خطوط طے کریں، راہ عمل طے کریں۔ آپ کے لیے آپ کی پہلے نسل نے، آپ کے پیشرا علماء کرام نے جو خطوط طے کیے ہیں، آج آپ نے اس کو یاد کیا، محسوس کیا۔ اب آپ نے آج جو خطوط طے کیے قرآن و سنت کی روشنی میں، آپ کے جو عقائد ہیں اور جو مسلکی ترجیحات ہیں جن کے بغیر ہمارا تشخص باقی نہیں رہتا، اس کو آپ نے محسوس کر لیا ہے، تو اس احساس کو زندہ رکھیے اور وقت آنے کے بعد اپنی نئی نسل میں اس کو منتقل کرنے کی کوشش کیجیے۔ ایک چیز بڑی تجربے کی ہے کہ اگر ہم اپنی دینی مذہبی مسلکی شناخت کے ساتھ نہیں رہتے تو ہمارا وجود ختم ہو جاتا ہے، دوسرا کوئی ہمیں گلے نہیں لگاتا ہے۔ آپ نے دیکھا بھارت کی ایک بڑی آبادی کی صف میں شامل ہونے کی کوشش کی وسیم رضوی صاحب نے، لیکن اس نے گلے نہیں لگایا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ آپ اپنی جگہ پہ قائم رہیں، اپنی شناخت کے ساتھ اپنی جگہ پہ رہیں گے تو دنیا آپ کو تسلیم کرے گی، اور جو ادھر ادھر کی باتیں ہیں یہ ادھر ادھر کی رہ جاتی ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص جو محسوس کرتا ہے اور اپنے احساس کو صحیح سمجھتا ہے تو اپنے صحیح احساس کے دفاع میں، اس کے اس بات میں اس کو آگے آنا چاہیے اور صحیح طریقے سے اس کو اپنے نظریے اور عقائد کو پیش کرنا چاہیے، آگے منتقل کرنا چاہیے۔ ہم سب روزگار کے لیے، بہترین زندگی گزارنے کے لیے، روشن مستقبل کے لیے مختلف شعبے زندگی میں اپنی قسمت آزماتے ہیں، لیکن ساتھ میں ہمارا یہ بھی مقصد ہوتا ہے کہ ہم اپنی روش پہ قائم رہیں۔ ہم نے اپنے اسلاف سے، اپنے اساتذہ سے دینی درسگاہوں میں جو 8 سال دینی تعلیم و تربیت حاصل کی، اس کا جو مقصد و منشا ہے اس کو باقی رکھیں۔ اب میں یہ اعلامیہ آپ کے سامنے جائے گا، اس میں دستخط کریں، تائیدی دستخط۔ آپ نے سن لیا، سمجھ لیا، لیکن ایک چیز صاف ستھری ہے کہ کوئی اب سائن نہیں کرتا ہے تو اس میں کوئی جبر نہیں ہے، آپ کو اختیار ہے، ہر چیز سنا دی گئی آپ کو اختیار ہے۔ آج کا جو پروگرام ہے اس میں 4 تاثراتی خطاب ہونے ہیں اور ایک صدارتی خطاب ہونا ہے، لیکن وقت مختصر ہونے کی وجہ سے 2 پروگرام نہیں ہو گیا۔ ایک تو جو تعارفی سیشن تھا کہ یہاں نئے پرانے بہت سارے ہمارے ساتھی ہیں جو جامعہ شفیہ مبارک پور سے، دارالعلومیہ جمدہ شاہی سے، جامعہ اشرف چوٹا سے، جامعہ اسلامیہ روناہی سے اور دیگر اداروں سے تعلیم حاصل کر کے تشریف لائے ہیں، اور جامعہ ملیہ اسلامیہ، جامعہ ہمدرد، دہلی یونیورسٹی، جواہر لال نہرو یونیورسٹی، جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء اور دیگر اداروں میں زیر تعلیم ہے۔ ان کا تعارف ہو جاتا کہاں سے آئے ہیں، کس شعبے میں داخلہ لیا ہے، لیکن اس کو چھوڑتے ہیں بات کے لیے۔ آپ سب حضرات ایک دوسرے سے ملے، اپنا تعارف کرا دیں۔ اس اجلاس کی سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ ہم سب ایک ساتھ جمع ہیں اور آگے انشاءاللہ تعالی جمع ہوتے رہیں گے، ملت و جماعت، ملک و ملت کی تعمیر و ترقی کی۔ یہ جو اعلامیہ پڑھا گیا اس اعلامیہ کی شکل میں حافظ ملت کنونشن کے تناظر میں حافظ ملت کا مشن
ان کی تعلیمات، ان کی ترجیحات کو تو 3 اشعار میں اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو یوں ہو سکتا ہے: اسلاف کی وراثت سینوں میں ہے ہمارے، اسلاف کی وراثت سینوں میں ہے ہمارے، الحاد سے بچا کر تم یہ زجاج رکھنا، اسلاف کی وراثت سینوں میں ہے تمہارے، الحاد سے بچا کر تم یہ زجاج رکھنا، دیکھو کبھی خودی کا سودا نہ ہونے پائے، باطل سے تم نہ ہرگز رسم و رواج رکھنا، وہ خیر کی اشاعت فکر و عمل سے دائم، ہر ایک بدی کے رد میں تم احتجاج رکھنا، آفاقیت نظر میں، انسانیت جگر میں، عالم میں جو علم ہے سب کا علاج رکھنا، کھیتی کبھی نہ کرنا کبر و غرور کی تم، اخلاص کی زمین پر علمی اناج رکھنا، قائد ہو قوم کے تم، چلنا سنبھل سنبھل کر، اسلاف کی روش پر ہر کام و کاج رکھنا، اسلاف کی روش پر ہر کام و کاج رکھنا۔ حضرات، ڈائری ابھی آپ حضرات کو معلوم ہوا ہے کہ دہلی کے مختلف اسکولوں میں مختلف سبجیکٹ میں ٹی جی ٹی اور پی جی ٹی، اس پروگرام کے تحت جو ٹرین ٹیچرز ہیں جنہوں نے مختلف اداروں سے ٹیچنگ میں، ایجوکیشن میں گریجویشن کیا، پوسٹ گریجویشن کیا، دہلی گورنمنٹ کے اندر ایک تقرری ہوئی ہے، اس میں ہمارے بہت سے احباب کی تقرری دہلی کے اندر مختلف اسکولوں میں مختلف سبجیکٹ کے تحت ہوئی ہے۔ ان میں ہمارے 9 احباب ہیں جن کی حوصلہ افزائی ضروری ہے کہ انہوں نے اپنی محنت سے، لگن سے اپنے آپ کو اس لائق بنایا کہ دہلی گورنمنٹ کے اسکولوں میں انہوں نے اپنا مقام حاصل کیا، سرکاری ملازمت حاصل کی۔ آج سرپرست اجلاس کی جانب سے، ان کے مبارک ہاتھوں سے، اور جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء کے ڈائریکٹر مولانا محمد غازی حضری صاحب اور جامعہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی مدن پور خادر کے بانیوں محترم حضرت مولانا مقبول سالم رفاعی صاحب، ان کے ہاتھوں سے ان 9 احباب کو مومنٹو پیش کر کے ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ حضرت کے خطاب سے پہلے اور تاثراتی خطاب سے پہلے یہ پروگرام مکمل کیا جانا ہے۔ میں ان حضرات کے نام کا اعلان کرتا ہوں اور حضرت مصباحی صاحب کے اللہ سے درخواست کروں گا یہ ان کی حوصلہ افزائی فرمائیں مومنٹو دے کر کے۔ وہ حضرات ہیں جناب رفاقت علی صاحب، ادھر آپ کو تشریف لے آئے۔ محمد منظر حسین صاحب اور منظر احمد مصباحی، محمد حسین الرحمان صاحب، محمد رفیق انصاری صاحب، محمد امیر الحسن صاحب۔ میں سب سے پہلے رفاقت حسین صاحب کی حوصلہ افزائی کے لیے آگے تشریف لائے اور مصباحی صاحب سے مومنٹو حاصل کریں۔ آپ کو مبارک ہو۔ رفاقت علی صاحب، ماشاء اللہ۔ حافظ محمد منظر حسین صاحب، منظر احمد مصباحی، منظر احمد مصباحی صاحب مبارک ہو۔ سر ہو گئے ہیں سر۔ جناب محمد حسیب الرحمان صاحب تشریف لائے۔ حسیب الرحمان صاحب، اس کے بعد رفیق انصاری صاحب، رفیق انصاری صاحب کے بعد محمد امیر الحسن صاحب، رفیق انصاری صاحب، اس کے بعد محمد امیر الحسن صاحب، مشرف صاحب، اس کے بعد محمد حیدر علی صاحب، محمد حیدر علی صاحب،
اگر اور اس کے بعد محمد رضا الدین صاحب تشریف لائے ماشاء اللہ. اور اخیر میں ہے محمد وقاص یوسف صاحب تشریف لائے ماشاء اللہ. رحمت عالم ویلفیئر سوسائٹی کے ارکان احباب کی جانب سے حوصلہ افزائی کے لیے اور انہوں نے جو اپنا مقام حاصل کیا تعلیم و تدریس کی دنیا میں حضرت مصباحی صاحب قبلہ کے ہاتھوں سے مومنٹو پیش کیا گیا, ان کی حوصلہ افزائی کی گئی. اب 2 حضرات اور ہیں جنہوں نے اپنا ایک مقام بنایا ہے, انہیں شال پیش کر کے مصباحی صاحب ان کی حوصلہ افزائی کروائیں گے. یہ ڈاکٹر شمس الدین مصباحی صاحب ہیں جنہوں نے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد جو فاصلاتی نظام تعلیم ہے اس میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے, اور ابھی وہ سینٹر جو اس کا بنارس میں ہے اس کے ڈائریکٹر بن کے تشریف لائے ہیں. ڈاکٹر محمد شمس الدین صاحب ماشاء اللہ آپ کو مبارک کوئی مقام. اور دوسرے جناب محمد ابو الفیض مدثر صاحب ہیں, تشریف لائے. یہ وزارت داخلہ میں ایک اہم مقام حاصل کیا ہے. ابو الفیض مدثر صاحب ماشاء اللہ مبارک ہو, تشریف رکھیں. یہ حوصلہ افزائی کا جو پروگرام تھا, کامیابی حاصل کرنے والوں کی تعداد ماشاء اللہ بہت لمبی ہے, لیکن وقت ہمارے پاس کم ہے اور اجلاس کے انعقاد کا وقت بھی کم تھا. انشاءاللہ تعالی یہ سردیوں کے بعد ایک بڑا اجلاس ہونا ہے جس میں دہلی کے وہ طلبہ جنہوں نے جامعہ حضرت نظامالدین اولیا میں تعلیم حاصل کی, دوسرے اداروں میں گئے, جامعہ ازہر گئے یا دہلی کی یونیورسٹیوں میں انہوں نے تعلیم حاصل کی اور آج کسی نہ کسی سرکاری شعبے میں ملازمت حاصل کر چکے ہیں, یا پرائیویٹ سیکٹر میں جا کر کے انہوں نے بڑا مقام حاصل کیا ہے, یا تجارت کی دنیا میں یا کسی بھی شعبے میں انہوں نے کوئی مقام حاصل کیا اور وہ کسی دینی ادارے سے فارغ ہو کے تشریف لے گئے وہاں. ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اور ان کو اپنے ماضی سے جوڑ کر رکھنے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی, مومنٹو پیش کیا جائے گا. آج آپ حضرات کو مومنٹو پیش کر کے آپ کی حوصلہ افزائی کی گئی, آپ حضرات کو مبارکبادی پیش کی جاتی ہے. اب میں پھر ایک مرتبہ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے جو اعلامیہ جا رہا ہے اس کو دوبارہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ, لیکن آپ نے سن لیا ہے, اس پہ دستخط فرمائے, تائیدی دستخط, اور آپ کے دستخط کے ساتھ وہ آگے عام کیا جائے گا. اب میں تاثرات خطاب کے لیے 2 منٹ جو ان کے ذہن میں موضوعات ہیں, خیالات ہیں, انہیں پیش کریں. 4 حضرات ہیں منتخب جو مختلف یونیورسٹیوں کے ہیں, مختلف شعبے زندگی سے ان کا تعلق ہے. میں انہیں دعوت دوں گا, 2 منٹ لیں گے, وقت بہت مختصر ہے. سب سے پہلے میں مولانا نور الدین اظہری صاحب کو دعوت دوں گا, وہ تشریف لائیں اور مختصر وقت میں اپنے خیالات کو پیش کریں. نور الدین اظہری صاحب. السلام علیکم.